جب تک جرت نہ کر لیں اور بالکل ہیڈ آن نہ لے لیں، نکلنا ہوگا روڈوں پہ، سڑکوں پہ، چوراہوں پہ، ملین مارچ بھی کرنا ہوگا۔ ایک دفعہ قوم کو نکالو 72 گھنٹے کے لیے، پاکستانی نکل جائیں پاکستان کے سڑکوں پہ اور پاکستان کے چوراہوں پہ، یقین کریں یہ تمام جبر کا خاتمہ ہوگا۔ لیکن یہ اگر اسی طرح سر چھپائیں گے تو ہر روز مار کھائیں گے۔ پی ٹی آئی میں ہے ابھی کہ پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے؟ یہ کس طرح کا سوال کر رہے ہیں؟ کس نے کہا بیان نہیں؟ بیان میرا آئے گا؟ یار وہ سوال کرو نا، کیا چھوڑ دیے؟ بھائی میں پاکستان تحریک انصاف کا ممبر قومی اسمبلی ہوں، اور فی الوقت جو ہے وہ پارٹی نے جو ہے وہ ممبرشپ سسپینڈ کی ہوئی ہے، تو میں آج کل ذرا تھوڑے سے آرام سے ہوں، سائٹ پہ ہوں، 1.5 سال۔ اچھا مروت صاحب، آپ کے اختلافات رہے ہیں، رؤف حسن صاحب سے گرفتار ہوئے، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ میں گرفتاری کی مذمت کرتا ہوں جی۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ شیر افضل مروت صاحب، آج پی ٹی آئی نے بھوک ہڑتال کا اعلان بھی کر دیا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے 3 بجے، تو اس پر کیا ٹیک ہے؟ کارآمد ثابت ہوگا بھوک ہڑتال؟ مجھے علم نہیں ہے، ابھی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، کیا اناؤنسمنٹ ہوئی ہے؟ 3 بجے بھوک ہڑتال کیا جائے گا پارلیمنٹ کے سامنے، پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر علامتی بھوک ہڑتال ہوگا۔ علامتی بھوک ہڑتال، بہرحال اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، کسی بھی شکل میں ہو، احتجاج جو ہے وہ جاری رکھا جانا چاہیے۔ پارلیمنٹیرین کے احتجاج میں آپ نظر نہیں آتے، کیا وجہ سے؟ پی ٹی آئی کے جو پارلیمنٹیرین احتجاج کرتے ہیں، میں چونکہ آپ اگر دیکھیں نا پاکستان تحریک انصاف کی جتنی آفیشیل میٹنگز ہو رہی ہیں اس میں مجھے مدعو نہیں کیا جاتا ہے، تو لہذا مناسب نہیں ہوتا ہے۔ مروت صاحب، آپ کے لیے 4 رکنی کمیٹی بنائی گئی تھی، رکنیت معطل کرنے کے بعد آپ اس کے سامنے پیش ہوں گے یا کیا آپ کا لائق؟ آپ کو میں اپنی جگہ پیش ہونے کے لیے بھیج دوں گا۔ اچھا مروت صاحب، مریم نواز صاحبہ کہتی ہے ہمیں 5 سال پورے کرنے دیے جائے، ججز کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا کہ یہ رکھنے نہ ڈالیں ہمارے راستے میں، وہ کہتے ہیں ہمیں 5 سال پورے کرنے دیں۔ پہلے مجھے تھوڑے شکوک تھے کہ شاید میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یہ ملک میں جو مینڈیٹ کی چوری ہوئی، جو آئین اور قانون کی پامالی ہو رہی ہے اور جو بنیادی انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، شاید ان کو تھوڑی سی خفت ہے، لیکن ابھی نون کل کے سامنے آ گئی ہے اور انہوں نے اون کر دیا کہ 2 یا 2.5 سالوں میں جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے یہ سب کچھ ان کی ماں پہ ہوا ہے، یہ سب کچھ ان کے فائدے کے لیے ہوا ہے۔ ابھی یہ دیکھیں تھریٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی پہ پابندی لگائیں گے، یہ تھریٹ کر رہے ہیں کہ جی ٹیررزم کے یا آرٹیکل 6 کی تحت کارروائی کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی جمہوری اقدار سے آشنا ہی نہیں تھے، یہ لوگ اس ملک میں ان ویلیوز کو پروموٹ کر رہے ہیں جو ٹیرنی، ڈکٹیٹرشپ اور ملک میں طوائف الملوکی کو جنم دے سکے۔ مریم بی بی اور میاں شہباز شریف یہ مینڈیٹ چوری کر کے حکومتوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس سے بڑھ کے کیا آئین شکنی ہو سکتی ہے کہ آپ نے 9 فروری کو پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ اتنی بری طرح چوری کیا اور آپ نے آئین کو توڑا، کیونکہ الیکشن کمیشن اور تمام سے ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ ملک میں فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کریں، اور اس ٹرانسپیرنٹ الیکشن کو آپ نے ان کا حلیہ ہی بگاڑ دیا۔ آئین شکنی تو یہ ہوتی ہے۔ بہرحال یہ جو بیانات ہیں اور جتنے اقدامات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، یہ اپنی شبیہ جو ہے مزید کبھی سے کبھی تر بنا رہے ہیں۔ جو کہ پی ٹی آئی مروت صاحب، صنم جوید کو گرفتار کیا گیا، بعد میں پارلیمنٹ بھی لے کے جایا گیا، اور باقی بھی پی ٹی آئی کی جو خواتین ہیں ان کو پکڑا گیا ہے، ابھی بھی پیش کیا گیا ہے عدالت میں، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ کس کو پیش کیے گئے؟ ابھی جو کل خواتین پکڑی ہیں آفس سے پی ٹی آئی کے، 13 خواتین کو پی ٹی آئی کے آفس سے آپ پی ٹی آئی سے بے خبر ہیں۔ نہیں، میں تو آپ کو بتایا نا کہ میں کسی طریقے سے کنیکٹ ہی نہیں ہوں نا، میں بالکل آرام سے سائڈ پہ ہوں۔ یہ کافی عرصے بعد کیا گیا یا خود سائڈ پہ ہوئے ہیں؟ میں کس طرح کے سوال کا آپ دیکھ نہیں رہے میں کس طرح سائڈ پہ ہوا ہوں؟ مروت صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو سکتی ہے؟
یہ جو حالات بن چکے ہیں یہ کب تک نارملائز ہو جائیں گے, کیا ایکسپیکٹیشن کی جا رہی ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ جو خان صاحب سے ملاقات ہے وہ ہوگی جب خان طلب کریں گے. یہ بار بار میں کہہ چکا ہوں, جواب پورا دینے بھائی آپ. تمام یہ جو چیخیں نکل رہی ہیں نون کی اور میاں گان کی, یہ چیخیں کیوں نہیں نکل رہی ہے؟ یہ جب ان کو دڑا دڑ فیصلے مل رہے تھے اور بریت پہ بریت ہو رہی تھی, 4 سال بگوڑا رہنے کے بعد آ کے ہتکڑیاں تک نہیں لگی اور انصاف کی جے جے کار ہو رہی تھی, اس وقت تو سب کچھ ٹھیک تھا. لیکن ایک فیصلہ کیا انسانی بنیادی حقوق کے حق میں آیا اور آئین پاکستان کے حق میں آیا کہ چیخیں نکل رہی ہے, کیونکہ ان کو پاکستان میں رول آف لا نہیں چاہیے, اپنے مرضی کی عدالتیں چاہیے. اگر کوئی عدالت آزادی سے فیصلہ کرنے کی جرات کرے گی تو یہ لوگ حشر کر دیتے ہیں. بندیال صاحب کے ساتھ یہ کیا کیا انہوں نے, اور جس طریقے سے چیف منسٹر پنجاب اور جو وفاقی وزراء سپریم کورٹ کے اس بینچ پہ حملہ آور ہوئے ہیں, یہ بالکل صریحاً توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہیں. سپریم کورٹ کو ایک دفعہ جو ہے ان کو ایک ڈانڈا پلانا پڑے گا. فضل الرحمان صاحب نے کیا کہا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ صوبائی اسمبلی سے اور پارلیمنٹ سے استعفے دے سکتی ہے. اگر استعفے دے اس پہ وضاحت آ گئی ہے. میرا خیال ہے پی ٹی آئی نے ایڈہاک ججز کے بارے میں کیا کہیں گے؟ قاضی صاحب نے ایڈہاک ججز کی منظوری سر دی ہے, ایڈہاک ججز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, ان کا جو ہے نا وہ اسٹیٹس سر کیا کہیں گے؟ میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ اگر ججز کی ضرورت بھی تھی تو یہ جو لوگ 30 سال ہائی کورٹ میں اپنی لائف دے کے اور اس امید پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ پھر وہ آگے جائیں گے, اور یہ قابل ہوتے ہیں, فریش ہوتے ہیں, ان کے اعصاب, ان کی عمر فٹ ہوتی ہے محنت کرنے کی, تو لہذا اگر ایڈاک ججز کوئی حل ہوتا تو پھر تو سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ سے جج جانے ہی نہیں چاہیے. ہر وقت ایڈاک جج لگا کے آپ کمیاں پوری کریں. ضرورت یہ تھی کہ جن ہائی کورٹس کے جج سینئر موسٹ تھے ان کو ایلیویٹ کرتے, تو یہ وہ کہتے ہیں نا یہ بانسری نہ بچتی. اور پاکستان تحریک انصاف نے جو اس پہ شکایت کی ہے میں اس کی مکمل تائید کرتا ہوں. اچھا سر, آج کابینہ کا اہم اجلاس ہے اور ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگائی جا سکتی ہے. آج اگر لگائی جائے گی تو پی ٹی آئی پہ پابندی تو 2 سال سے لگی ہوئی ہے. یہ تو میرا خیال ہے کہ فارمل اناؤنسمنٹ ہوگی, ورنہ 2 سال سے کب پی ٹی آئی کو انہوں نے جینے دیا ہے, سانس لینے تک تو نہیں دیا ہے. اور پی ٹی آئی پہ اگر کابینہ یہ کرے گی اچھا ہے, اگر یہ اس طرح کرتے ہیں تو عدالت میں جب جائیں گے تو شاید یہ جو میل پریکٹسز ہیں, جو ظلم و جبر ہیں,